جو ٹریڈیشن ہے ہماری محرم منانے کی، اس کو ہم پوری طرح سے منا سکتے ہیں. اگلی سلائڈ. مطلب یہ چیزیں جو میں نے اب لکھی ہیں، یہ اگر آپ اس پہ نظر ماریں تو یہ تقریباً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تو نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ بالکل 100% ہمارے ساتھ رہے. اس کو ہم نے بالکل فوکس رکھنا ہے. یوتھ کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے یہاں پہ کچھ محدود جگہ ہیں، یہاں پہ گیم وغیرہ کھیل نہیں ہو سکتے، بڑی جگہ پہ وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر آپ اس پہ نظر ماریں، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ ٹائم ایسا ہے، مولانا سے میں نے صرف 15 منٹ کی اجازت لی تھی. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتی ہیں کہ ہمیں یہ بڑے یعنی کہ سچائی سے، بڑی صدق کے دل سے یہ سوچنا چاہیے کہ اب یہ یہاں سے موو ہونا ہی ہونا ہے، جس کی ہم نے شروعات کر دی ہے. اب صرف اور صرف اس کو اچیو کرنے میں ہماری آپ کی سب کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. شیعہ قوم اپنے امام کے لیے ایک عظیم جذبہ رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل کوئی شک نہیں. اور مجھے بلکہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو بتاؤں بھی، مجھے کل ایک والنٹیئر نے مجھے $200 دیے اور مجھے کہا کہ یہ خاتون نے دیے ہیں مجھے. میں نے کہا اچھا میں رسید کاٹ دیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ جنہوں نے دیے ہیں انہوں نے کہا کہ رسید نہ کاٹیں. تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ اپنا نام جو ہے وہ کسی طرح سے دینا نہیں چاہتی کہ وہ دے دیے تو دے دیے، یعنی کہ ایک بے لوث جذبہ ہے. لیکن میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پروسیس ہے. میں ان کا نام نہیں لکھتا، میں ان کو اے مومنہ لکھ دیتا ہوں یا جو بھی ہے. بہرحال آپ ان کو یہ رسید ضرور دیں. تو اس طرح کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے. اس میں اس کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی تعداد یہاں دیکھتے ہوئے 600-700 ایک نائٹ میں جمع ہو جانے، اٹس اے بگ ڈیل. اور یہ ہمارے حوصلے بڑھاتی ہے. اس میں مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایسا یہاں پر اس سائڈ پہ نہیں ہوتے تھے بندے، تو یہاں ہو جاتے تھے، مطلب پیچز خالی ہوتے تھے. اب سچویشن یہ ہے کہ آپ کو بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے، مشکل سے ملتی ہے. تو یہ دیکھ کے ہمارے حوصلے بہت بلند ہو چکے ہیں. اور اس کی میں آپ کو مثال اس طرح سے دوں کہ اگر 700 بندہ، مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ $10 دیں، اگر 700 بندہ $10 دے گا تو $7,000 بنتے ہیں. تو یہ اسٹرینتھ ہے. اور اگر کہیں $50 کوئی آپ دے گا تو $35,000 بنتے ہیں. تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے مجھے پورا اعتماد ہے، مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ ہم جو یہ اسٹیپ لے چکے ہیں، اس میں اب ہمیں وی آر گوئنگ فل اسٹیم اہیڈ. وی آر ناٹ لوکنگ بیک، وی آر لوکنگ فارورڈ. فرنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ویژولائز کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، کتنے دنوں میں اچیو کرنا ہے. عزاداروں کے لیے، قوم کے لیے، کمیونٹی کے لیے ایک مثالی سینٹر بنانا ہے اور اپنے یوتھ کو اس میں پوری طرح سے انوالو کرنا ہے. تو یہ میری آج کی آپ سے گزارش تھی. اب التجا میری آپ سے یہ ہے، چونکہ میں نے آپ سے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 3 نائٹس جو ہے یہ ہماری کلیکشن نائٹس ہیں. پلیز آپ بالکل نہ جھجکیں. آپ کی جیب میں جو آپ دے سکتے ہیں ہم 3 دن کلیکٹ کریں گے بالکل بغیر کسی شرم کے. اور یہ التجا میں آپ سے وقتاً فوقتاً کرتا رہوں گا، لہٰذا پلیز ڈونٹ بی اپسیٹ. یہ میرا فرض ہے اور یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم سارے مل کے اس کو کریں. 50,000 کا ٹارگٹ ہمارا ہے. آپ آج نہیں لائے کیش، اگر آج لائیں تو آج دیں، کل بھی دیں اگر دل چاہے آپ کو، پرسوں بھی دیں. یہ مبارک، یہ مطلب ایسی راتیں ہیں جس میں اپنے ہاتھ سے آپ دیں، مولا کے لیے دیں، اپنے مرحومین کے لیے دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے مرحومین ایسے ہیں جن کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے نام سے آپ ان کی نیت کر کے دیں. اور جب تک اس امام بارگاہ میں مجلس میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ وہ ابد تک قائم رہے گی. اس وقت تک آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. لہٰذا یہ سب باتیں سوچیں، فیوچر کے لیے سوچیں، اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے سوچیں اور ہمارے ساتھ چلیں اور اس پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ 5 سال کے اندر اندر ہم اس کو بالکل پے آف کریں گے انشاءاللہ. آپ کی اگر سپورٹ رہی اور رہے گی، مولا کی مدد شامل حال رہی، 5 سال کے اندر بالکل اس کو پے آف کر دیں گے ہم. اور 5 سال میں 2 سال کے اندر ہم اس کو اس قابل کر دیں گے کہ آپ وہاں جا کر مجلس کر سکیں، ماتم کر سکیں، میلاد کر سکیں، اور اگر آپ نے کوئی سوشل فنکشن اپنا کرنا ہے تو وہ بھی کر سکیں.
2 سال کا عرصہ ہے لیکن 5 سال میں ہم نے اس کو پے آف کر کے بالکل ایک طرف کر دینا ہے، وہ پھر آپ کا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے کلیکشن کر رہے ہیں، ہم چادر بھی گھمائیں گے، ہم آپ سے آگے مانگیں گے بھی۔ آفتاب صاحب باہر بیٹھے ہیں، ان کے پاس اگر آپ دینا چاہیں وہ آپ کو رسید بھی دیں گے۔ اینی وچ وے وی کین، وی نیڈ دیٹ منی فار دی امام۔ تو آپ اپنا فرض ادا کیجئے، ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں سب مل کے، اور آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم۔ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز ہوں، کوئی کویشچنز ہوں، وی آر آلویز ہیئر۔ آپ بلا جھجک کسی اور کے پاس نہ جائیں جس کو ہو سکتا ہے اتنی بات پتہ نہ ہو۔ جی جی، واہ، اعجاز خان صاحب کی طرف سے بھی اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس اسکرین پر ایک رننگ کمنٹری سمجھ لیں اس کو، یا ایک ریئل ٹائم کلیکشن اس کو شو کریں گے۔ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ 50,000 جو کلیکشن ہو چکی ہے اب تک وہ، اور جو شارٹ فال ہے وہ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کھٹاکھٹ چلے گی، جو کاؤنٹر ہے اس کا کھٹاکھٹ چلے گا، اور یہ آج کی رات ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ٹارگیٹ کے آدھے راستے سے بھی زیادہ آگے چلے جائیں۔ تو بالکل نہ جھجکیے، بالکل نہ شرمائیے، اپنے امام کے لیے اپنی جیبوں میں ڈیپ ان یور پاکٹ۔ وی نیڈ ناؤ $49,000 اینڈ آئی ایم شیور وی کین اچیو اٹ ود یور ہیلپ۔ اور خواتین سے میری گزارش یہ ہے کہ خواتین اس میں بھرپور حصہ لیں۔ خواتین کی شمولیت اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو براہ مہربانی خواتین یہ نہ کہیں کہ میرے ہسبینڈ نے وہاں دے دی ہے تو میں نہیں دے سکتی۔ نو، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ میں نے بڑے واقعات سنے ہیں جس میں کہ فنڈ ریزنگ ڈنر ہوئے ہیں، لیڈیز نے اپنے زیور اتار کے آکشن میں دے دیے ہیں، لیکن میں اس لیول تک نہیں جانا چاہوں گا، اس لیول تک نہیں جانا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر ہی کام جو ہے ہمارا بن جانا چاہیے۔ تو والنٹیئرز آپ کے پاس آ رہے ہیں، پلیز زیادہ سے زیادہ جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ یہ کلیکشن 3 دن جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جو بچے ہیں اگر وہ جاب کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ میرے ابا دے دیں گے، میری اماں دے دیں گے۔ ان کا اپنا فرض ہے، وہ ضرور دیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو۔ دیکھیں، ہم نے اپنے کندھوں سے یہ ذمہ داری اپنے بچوں کے کندھوں پہ ٹرانسفر کرنی ہے۔ بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ کام ایسا ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہے ہمارے بعد۔ اگر آپ ان کو اس کی عادت ابھی سے نہیں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لیٹ ہو جائیں اور یہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ لہذا بچوں کے لیے میں یہ ان سے گزارش کروں گا، آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کے پاس پاکٹ منی ہے تو وہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ڈالیں اس چادر میں۔ بہت شکریہ۔ جی، جو حضرات یا خواتین اپنے بینک کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے دینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی انتظام موجود ہے۔ آفتاب صاحب باہر بیٹھے ہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ خواتین میں بھی میں گزارش کروں گا کہ والنٹیئرس کے وہ بھی کلیکشن شروع کریں پلیز۔ ابھی تک کمٹمنٹس جو ہمارے پاس آئیں گے وہ تقریباً 3,20,000 یا 25,000 کی کمٹمنٹس ہیں، جس میں کہ فنڈز آنے شروع ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے کیا ہے تو انہوں نے فنڈ جمع کرانے شروع کر دیے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5 مہینے کے اندر اندر ہمیں 10% ڈپازٹ چاہیے ہوگا، جو کہ 95,000 بنتا ہے۔ بلاک کی قیمت 9.5 لاکھ ہے اور اس کا ڈپازٹ 95,000 ہوگا، جس میں کہ
स्टैम्प ड्यूटी भी ऐड करनी पड़ेगी, तो यूँ समझें कि मेरा ख्याल 1,10,000 का खर्चा होगा वो। कोई अगर आपके जहन में क्वेश्चन है इस नए प्रोजेक्ट के बारे में तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क प्लीज। अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करेगा। ख़वातीन में अगर कलेक्शन शुरू अभी तक नहीं हुई तो प्लीज़ आप वॉलंटियर से दरख्वास्त है कि वो कलेक्शन शुरू करें, और एक रसीद बुक भी वहाँ मौजूद है अगर जो रसीद लेना चाहें। हमें अभी 49,000 की ज़रूरत है इंशाल्लाह। नज़र मौला नियाज़ हुसैन जो कमिटमेंट करना चाहे वो आफ्ताब साहब से मिलें और अपना नाम लिखवाएं। मैं बता रहा हूँ कि 700-800 बंदों में ये $1.5 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने हौसले बुलंद रखें। हम देखें कि शिया कौम की हिस्ट्री आप देखें तो शिया कौम की हिस्ट्री में आपको मिलेगा कि हमने हर दौर में चैलेंजेस का सामना किया और हर चैलेंज में से हम इंशाल्लाह सुरखरू होकर निकले। सुभान अल्लाह। तो बड़ी ऐसी टाइम आए जिसमें ये सोचा गया कि भाई ये कौम अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दैट्स नॉट गोइंग टू एवर हैपन। तो आप उस कौम के फर्द हैं जो कौम इतने बड़े बड़े चैलेंज से निकल आई है। तो अब आपके लिए छोटी मोटी बातें देखें, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि हम वी आर नॉट लुकिंग आउटसाइड सिडनी, वी विल नॉट लुक आउटसाइड सिडनी। पहले ये होता रहा है कि आप खुम्स ले लें, आप फलाने जगह चले जाएँ, उसी तरोदों में आप अपना सारा एनर्जी सर्व करके टाइम गुजार दिया, टाइम ज़ाया हो जाता था। लेकिन वी आर नॉट लुकिंग आउटसाइड सिडनी, दिस इज़ गोइंग टू बी इंडिजिनस एफर्ट। यहाँ हम लोग बनाएंगे जिस पर हमें फ़ख्र होगा बाद में कि ये चीज़ हमने बनाई है, अपने पैसे से बनाई है। हर बंदा उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। आपको एक सेंस होगी कि ये मेरा ईमानदार का है, इसमें मैंने भी हिस्सा डाला है, मैंने भी जैसे भी उसकी क़यानत की है। दामे दिल में सुख ने काम हो या कोई ऐसा हो, या उस सिलसिले में अगर आपने कोई कैंपेन चलाई है तो उससे आपको ये एहसास होगा कि ये मेरा ईमानदार है। तो लिहाजा बिल्कुल किसी तरह की झिझक ना कीजिए। आपके पास जो भी है, जो भी आप दे सकते हैं, 10, 20, 50, 100 whatever, प्लीज़ गिव। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मौलाना सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया है, अगर आप बुरा ना माने। बहुत शुक्रिया अतर भाई और तमाम बरादरान का, ख़ारान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रोज़ाना एक ऐलान पार्किंग के हवाले से किया जाता है। मुझे उम्मीद है तमाम बरादरान और ख़ारान ने अपनी पार्किंग पूरी जिम्मेदारी से की होगी, किसी बस जोन में या ड्राइववे के आगे नहीं होगी, वरना मजलिस के दरमियान में गाड़ियों के नंबर आते हैं तो बहुत ही और टाइम होता है कि मजलिस को रोक के आप लोगों को दरख्वास्त की जाए कि अपनी गाड़ियाँ सही पार्क कर लें। आशूरे का जुलूस आने वाले इतवार को हाइड पार्क से ओपरा हाउस तक होगा और उसके लिए बसों का इंतज़ाम यहाँ पे सेंटर में मौजूद है। 7 बजे सुबह बसें यहाँ से रवाना हो जाएंगी। तो जो लोग बसों में जाना चाहते हों वो तमाम बरादरान और ख़ारान अपने नाम अली उर भाई और जावेद खान भाई के को लिखवा दें ताकि उनके इल्म में रहे कि कौन कौन जाएगा, और सुबह 6:45 बजे तक आप लोग यहाँ सेंटर में मौजूद हो, क्योंकि 7 बजे यहाँ से बसें चली जाएंगी। एक मजलिस कल रात लिवरपूल में है जिसका मैसेज आप तमाम लोगों को जा चुका है। ब्रदर तहसीन और आसिम इस मजलिस को अरेंज कर रहे हैं, तो वो मजलिस रात को इस यहाँ की मजलिस ख़त्म होने के बाद होगी, जिससे मौलाना शबीर मैसकी साहब खिताब करेंगे और ज़फ़र अब्बास ज़फ़र वहाँ पे नौ खाली करेंगे। तमाम ब्रादरान से जी तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त है कि खड़े होकर दुआ इमाम ज़माना पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जतिल हसन सलवा
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پڑھ کے آگے ہیں اور پھر بیٹھیں. آگے آ جائیں, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سبسانك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم القيامة وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھیں محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, इस प्रोजेक्ट की जल्द से जल्द कामयाबी के लिए, इसकी राह में आने वाली मुश्किलात के हल होने के लिए, हमारे दिलों के बड़े होने के लिए, जेब से पैसे निकालने की हिम्मतें ज़्यादा होने के लिए, बैंक बैलेंसेस अपने पास रखने के बजाय अल्लाह के पास चलाने के लिए, हम सब की आक़िबत बखैरी के लिए, मोमिनीन की जान माल आबरू की हिफाजत के लिए, मुल्क पाकिस्तान की तबाही से बचने के लिए और ताजील ज़ुहूर इमाम ज़माना के लिए बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमा दिया ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म के जबर की कोई बात नहीं है। और हमारी मुसलसल गुफ्तगू रुबूबियत और उबूदियत के उन्वान से इसी नहज पे चल रही है कि दीन के अंदर कोई जबर नहीं है और हिदायत के रास्ते गुमराहियों के रास्ते के मुकाबले में क्लियर बता दिए गए, वाज़ेह कर दिए। अब जो तागूत, जो तागूत से अपने आप को दूर करेगा, वही में मिल अल्लाह पर ईमान ले आएगा। से कबल और उसने उर्वे वुस्क़ा को थाम लिया, अब वहाँ से नहीं निकलेगा। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी। वल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, औलियाहुमुत तागूत, उनके औलिया उनके दोस्त तागूत है, उनके फ्रेंड तागूत, उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी तागूत है, उनको मैनेज करने वाले तागूत है, उनकी हर चीज़ तागूत है। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, इनको नूर से निकाल के ज़ुलुमात की तरफ ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नमी हैं, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, हमेशा रहेंगे। और दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले तो रुबूबियत का तकाज़ा ये था कि अपनी मखलूक को अक्ल से नवाजे। रुबूबियत का तकाज़ा ये था कि अपनी मखलूक को हिदायत के वसीले फराहम करे। रुबूबियत का तकाज़ा ये था कि अंबिया भेजे। रुबूबियत का तकाज़ा ये था कि औलिया भेजे। रुबूबियत का तकाज़ा ये था कि आसमानी किताबें नाज़िल करे। रुबूबियत का तकाज़ा ये था कि हिदायत बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, किसी किस्म की इसमें शक व शुबे की गुंजाइश न रहे। उसके बाद भी अगर कोई फमन यकफुर बित्तागूत नहीं करता, बल्कि तागूत को अपना दोस्त बनाता है, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, जिन्होंने कुफ्र किया उनके औलिया तागूत हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको नूर से निकाल के ज़ुलमात में। बस जिसको इस्लाम का नूर मिला और उसके बाद उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत नहीं की, रसूल की बात को नहीं माना और कुफ्र को इख्तियार कर लिया, तो वो नूर से जुल्मत की तरफ चले। और ये बड़ा खतरा है। अगर और गए थे तो इसका मतलब नहीं और नहीं जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ। ये होशियार होना जरूरी है, खबरदार होना जरूरी है। और बाज़ मर्तबा तागूत इस तरह से आप पर हमला कर देता है कि आपका ईमान खामोशी से निकल जाता है, पता नहीं चलता। कल मैंने समझा दिया, सिर्फ इशारा करता जा रहा। तागूत की चालें इतनी तेज हैं, अलबत्ता वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अपना मकर करते हैं, अल्लाह अपने इरादे करता है। और अल्लाह, देखिए यहाँ पर मकर को अल्लाह ने 2 मरतबा इस्तेमाल किया। वह मकरू उनका मकर है, और अल्लाह का वमकरुल्लाह, अल्लाह का मकर यानी इरादा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन इरादा करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किसी भी इंसानी मखलूक को जहन्नम में नहीं जाने देना चाहता। 8वीं रात को मैं आपको, शब जुमा भी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किसी मखलूक को, जिसको इंसान कहा गया है, जाहिर है हैवानात की गुफ्तगू नहीं है, वो नहीं चाहता कि कोई मखलूक जहन्नम में जाए। बस जन्नत में जाना आसान है, जहन्नम में जाना आपको यकीन नहीं आया मेरी बात।
اگر جنت میں جانا آسان نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے؟ کہتے ہیں خود تمہیں عقل دے دی، ڈھونڈو پہ کام، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں تھوڑا، میں مل جاؤں گا پھر گم جاؤں گا، پھر مل جاؤں گا پھر گم جاؤں گا، نہیں، تم مجھے ڈھونڈو اس کے بعد میرے ساتھ رہو۔ انبیاء کو بھیجا کہ کوئی انسان اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مشکل 1,24,000 انبیاء، اس کے بعد اولیاء کا سلسلہ جاری رہا، بند نہیں کیا، یہ فیض ختم نہیں ہوا۔ آسمان اور زمین کے درمیان جیسے میں نے چند رات پہلے بتایا کہ فیض حاصل کرنے والی ہستی کا ہونا ضروری، چاہے وہ ایک ہی ہستی کیوں نہ ہو۔ اور الحمدللہ رب العالمین آج کے زمانے میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، غیبت میں ضرور تشریف رکھتے ہیں، لیکن ان کی غیبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی غیبت نہیں ہے، بلکہ ان کی غیبت ایسی ہے کہ ہم نہیں پہچان سکتے۔ معصومین نے ہمیں بتایا کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام ایسی غیبت ہے کہ جس میں امام علیہ السلام ہمارے درمیان میں ہی ہوتے ہیں، صرف ہم پہچانتے نہیں۔ جب ظہور فرمائیں گے تو لوگ کہیں گے ارے ان کو تو ہم نے کتنی بار دیکھا۔ اسی لیے آیا ہے کہ کسی بھی مومن کی انسلٹ مت کرو، کسی بھی مومن کو نیچا مت سمجھو، کسی بھی مومن کو ذلیل مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے من اہانا ولین فقط بارزنی بالمبارزہ، جس نے میرے ولی کی انسلٹ کی ایسا ہے اس نے مجھ سے جنگ کا ارادہ کیا۔ And how easy for us to pull leg of anyone we feel like، کام ہی نہیں ملے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت کیا کرتے؟ نہیں وہ تو آدمی برا ہے، اس کی بات تو ہونی چاہیے، اس کی تو حرکت ایسی ہے، وہ تو مجھے بتانا چاہیے، اس نے تو یہ کیا ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، شب جمعہ ہے یا ستار العیوب، دعائے جوشن کبیر اٹھا لیجیے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی ستار رکھا ہوا ہے، وہ چھپاتا ہے، ہم ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آتا ہے، بہکاتا ہے، اور شیطان دیکھتا ہے اس کو شراب نہیں پلا سکتا، اس کو زنا نہیں کروا سکتا، اس کو جوا نہیں کھلوا سکتا، اس کو بے پردگی نہیں کروا سکتا، وہ اس کے دل میں آ کے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی آتے ہیں اثر کرتے ہیں، اور ناس میں سے بھی آتے ہیں اور اثر کرتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جس مومن بھائی کی غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے، عیبوں کو، اگر عیب ہے تو چھپانا واجب ہے، اور اگر عیب نہیں ہے تو تہمت ہو جائے گی، وہاں پر ہم اپنے ہاں بازار دیکھیں تو کتنا گرم ہے غیبت کا۔ قیامت میں انسان کو پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا کہ جاؤ اب پل صراط سے گزرو۔ جب وہ پل صراط پہ جا رہا ہوگا اور مطمئن ہوگا کہ الحمدللہ میری شفاعت ہو گئی، میرے عقیدے کے مسائل حل ہو گئے، اب کچھ عمل کا مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے معاف کر دے گی، تو ایک آواز آئے گی اے شخص ٹھہر، شب جمعہ ہے، کاش مرحومین زندہ ہو کے آگے بتاتے کہ کیا ہوتا ہے، ہم میں سے ایک انسان بھی شاید یہ زندگی نہ گزارتی۔ آواز آئی کہ فلاں کہاں جا رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے صراط پہ سے جانے کا اجازت دے دیا، میرے عقیدے صحیح تھے، میری شفاعت ہو گئی، جو کمی بیشی تھی۔ کہا ابھی کچھ باقی ہے۔ کہا کیا باقی؟ کہا تو نے فلاں جگہ جو میری غیبت کی تھی نا، تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کی زندگی، میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں اس پہ اعتراض مت کیجیے گا، سوچ کے بولو 360 ڈگریز چینج ہو جائے گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں سر اباؤٹر 180 ڈگری پہ ہوتا ہے، 360 ڈگریز چینج، اب وہی آئیں گے لیکن اب بہتر انسان بن کر آئیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نماز کی یاد، کل نماز جمعہ کے بعد جنازہ ہے اور اس مرحوم کا کوشش کیجیے جنازے میں شریک ہوئیے، تاکہ اس روح کو اور اس نفس کو آپ بتائیں کہ ایک دن تجھے بھی لیٹنا ہے،
اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب جنازہ دیکھ کا پتہ چلے تو کوشش کریں شرکت کریں. جب شرکت کریں تب آپ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جلیمہ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ دیکھو تو یہ مت سمجھو فلاں لیٹا ہوا، یہ سوچو تمہیں لٹا دیا گیا. ایک بار تصور کر لیں اس ساری لذتیں ختم ہو جائیں. اور جب غسل دیا جائے تو سمجھو تمہیں غسل دیا گیا ہے، جب کفن دیا جائے تو سمجھو تمہیں کفن دیا گیا ہے، جب نماز پڑھائی جائے تو سمجھو تمہاری نماز پڑھی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کندھا دیا جا رہا ہے سمجھو تمہارا کندھا دیا جا رہا ہے، جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو سمجھو تمہیں اتارا جا رہا ہے، جب لحد پر صلیب رکھے جا رہے ہیں، سلیب رکھے جا رہے ہیں سمجھو کہ تمہاری لحد پہ رکھا جا رہا ہے. ایک سلیب رکھنا باقی ہے اور ایک وقت تم نے اللہ سے دعا کی پالنے والے رب ارجعونی، مجھے پلٹا دے. اللہ کہتے بندے پلٹنا چاہتا ہے پلٹا، اور سمجھے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو قبر سے نکال لیا گیا اور سلیب بند کیا گیا. اب آپ سوچیں دنیا میں آئے لاسٹ چانس ہے، لیکن کیا کریں انسان جو ہے وہ دنیا میں آ کر اتنا مشغول ہو جاتا ہے. لہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا. تکاثر کا مطلب پیسے نہیں، ایکسس آف کاؤنٹنگ. وہ قبر کو کاؤنٹ کرتے تھے، ہم اپنے زیروز کاؤنٹ کرتے ہیں. الہاکم التکاثر. وہاں پر معصوم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جب گزر رہا ہوگا اسے روکا جائے گا. تم نے میری غیبت کی تھی، تم نے میری آبروریزی کی تھی، تم نے میری برائی کی تھی، اب کیا ہے؟ کہا مجھے بدلہ چاہیے، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں لیکن میری غیبت کی وجہ سے تیرے نام اعمال مجھے ملیں گے. آواز لگا ہے اللہ تو عادل ہے، کم از کم اتنا اس کے نام اعمال میں سے دے دے جتنا میری غیبت کے مقابلے میں. ظاہر وہاں پر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بیلنس کرو، اس کے نام اعمال میں سے دے دی جائیں گے. اب یہ کہے گا چلو تھوڑا بہت بچ گیا پھر چلو، پھر آگے بڑھے گا، پھر آواز آئے گی شخص تجھے میری غیبت کی. کتنی لذت ملتی ہے ہمیں غیبت کرنے میں، تہمت لگانے میں، ایک دوسرے کے بارے میں کیچڑ اچھالنے میں، لیکن اس وقت کتنی شرمندگی کا باعث بنے گا. بعض جگہوں میں روایت میں ہے کہ وہ شخص جو جنت کی طرف خوشی خوشی جا رہا ہوگا ایک وقت پتہ چلے گا کہ اس کے نام اعمال میں سے نیکیاں کم ہو گئی ہیں اور کہا جائے گا اچھا نیکیاں نہیں ہیں تو ایسا کر ہماری برائیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جانے لگیں. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، بعض مرتبہ کفر کرتے ہیں طاغوت ان کے ولی ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ وہ طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں. کفر کی طرف جانا افسوس نہیں ہوگا کہ پوری زندگی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں فضائل سنتے رہے، مصائب سنتے رہے، عزاداری کی، دنیا کی لذتوں کو اہل بیت کی شان میں چھوڑا، ان کے احترام میں زنا چھوڑا، شراب چھوڑی، جوا چھوڑا، یہ جیسے جو لوگ کرتے ہیں سب ہم نے چھوڑی. لیکن اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ لگی رہی جس کی وجہ سے ہم سارے کیے کرے پر پانی پھیر دیتے. مجھے امید ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے. اور درود پڑھیں محمد امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. آج کا طاغوت ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ آج کا طاغوت ہمیں دنیا کی ظاہری لذتوں کی طرف لے جا رہا ہے. اور طاغوت کا کام ہی ہے، طاغوتی طاقت اور الہی طاقت کے درمیان اگر آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہو تو آپ مجھ سے سوال کریں کہ ہاؤ کین وی فائنڈ آؤٹ کہ یہ طاغوتی طاقت ہے یا الہی طاقت؟ طاغوتی طاقت میں ظاہر بہت خوبصورت ہے، طاغوتی طاقت میں ظاہری بینیفٹس بہت زیادہ، لیکن انٹرنل اور اسپریچولی زیرو. لیکن الہی طاقت میں ظاہری بھی خوبصورت اور انٹرنلی بھی اسپریچولی ہائیلی چارج. جب بھی کوئی کام کرنے جائیں آپ دیکھیں جو بھی شیطانی کام ہوگا ظاہری خوبصورت ہوگا، اس کا اینڈ آپ کو تنگ کرے گا. لیکن جو الہی کام ہوگا، مثلا عزاداری آپ کر رہے ہیں، یہ الہی کام آپ نے ختم کیا، جب واپس گئے تو آپ کو ایک سکون ملے گا کہ پالنے والے ہمیں اچھا کام کرنے کا موقع ملے. لیکن اگر حرام کام کر کے آئیں گے تو ہر وقت ایک خدشہ لگا رہے گا کہ اس کا عذاب مجھے ہو جائے گا تو اللہ مجھے.
تو مومن کی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچانے کے لیے کہا ہے کہ مومنوں طاغوت کی طاقتوں سے بچنے کی کوشش کرو. اگر طاغوتی طاقتوں میں تم انوالو ہو گئے تو اس طرح سے سلپ ہو گئے کہ جس طرح سے دلدل میں انسان پھنستا جاتا ہے کہ اس کو بچانے جائے تو وہ بھی. آپ دیکھیں میں ذرا کھل کے گفتگو کر رہا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر میری بات کا آپ کو اعتراض ہو I'll receive it but in a positive way. میری بات کو صرف سنیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایکسیپٹنس لا اکراہ فی الدین, جب دین میں فورس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ میں اپنی بات کو ایکسیپٹ کرانے میں فورس نہیں کروں گا. لیکن یہ جو آپ توجہ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ جب بعض لوگ سوال کرتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم میسج پاس ہو رہا ہے. اب یہ سوچیں, عمل کریں. دیکھیں آج کے زمانے کی طاغوت کیا کر رہی ہے. آج کے زمانے کی طاغوت اپنے آپ کو سوفسٹیکیٹڈ, بااخلاق, اپنے الفاظ میں کہوں با تقویٰ, با شرافت, با عزت, با احترام, کس کے نام پر؟ ہیومینٹی کے نام پر. آج کا طاغوت اس دن میں نے بتایا تھا ڈیموکریسی کے نام پر, ڈیموکریسی نہیں کہتا میں, دیٹ از ڈیمونسٹریشن آف کریزینس, ناٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی ہوتی تو آج اتنا ظلم نہ ہوتا. میں وینکوور مجلس پڑھنے گیا تو اس طرح یہاں پر جلوس نکلنے والا ہے, جلوس میں کوشش کیجیے گا شرکت کریں, انشاءاللہ میں بھی حاضری دوں گا. ان جلوسوں کو آپ آگے بڑھائیے, اس لیے کہ ان جلوسوں کی وجہ سے پیغام حسینی عام ہوگا, لوگوں کو پتہ چلے گا. ہم اپنے بند اس میں کرتے ہیں, غلط بات نہیں ہے, لیکن جلوس جو ہے وہ اس بات کا باعث بنے گا کہ ہم پیغام حسینی کو اور آگے بڑھائیں گے. اور درود پڑھ دیں محمد والا. طاقتوں نے کچھ ایسے ورڈز بنا لی ہیں جیسے ڈیموکریسی, جیسے ہیومینٹی, اور اب ہیومینٹی سے آگے ہیومنزم کی طرف جا رہے ہیں. سوشل رسپانسبلٹی, ہیومن رائٹس, سب اپنی جگہ پر ہیں. میں وینکوور گیا اتفاقاً محرم کے سلسلے میں, جلوس نکلنا تھا. مجھے کہا کہ آپ انگریزی میں تقریر کر لیں. میں نے اپنی زبان میں تقریر کی. میں نے میسج یہ دیا, میں نے کہا کینیڈین گورنمنٹ تھوڑا سا تو ہوش کے ناخن لو. تمہارے یہاں پر لوگ بھوکے بیٹھے ہیں اور تم افغانستان کو آزاد کرانے جا رہے ہو. تم کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ ہوا یہ تھا کہ ہمارے والنٹیئرز نے وہاں پر 8 محرم کو سینڈوچز بنائے. میں کہا مولانا چلیں ہمارے ساتھ. میں کہا کہاں چلیں؟ کہا یہاں پر بھوکے لوگ ہوتے. میں نے کہا اچھا, کینیڈا میں تو لوگ بھوک مارنے کے لیے آتے ہیں, یہاں پر بھی بھوکے لوگ پائے جاتے ہیں. کہاں یہاں بھوکے لوگ ہوتے ہیں, آئیے چلیں. پھر پورا ایریا دکھایا. وہ لوگ جن کے پاس بارش میں سر چھپانے کو جگہ تھی, ان کو سینڈوچز کی. میرا دل بہت جلا. میں نے وہاں پر باقاعدہ طور پر چیلنج کیا. میں نے کہا کہ جہاں تمہارے اپنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, وہاں پر تم عراق کو آزاد کرانے جاتے ہو, وہاں پر تم افغانستان کو آزاد کرانے جاتے ہو. کیوں یہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جیسے ایماندار, شریف اور باتقوا لوگ وہاں پر نہیں. آج ممبر سے کہتا ہوں, 18 سال پہلے یہ بات میں نے اپنے دوستوں سے کہی تھی کہ دوستوں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑو, بڑے ٹارگٹس اچیو کرو. پارلیمنٹ میں جاؤ, لیجسلیٹو کونسل میں جاؤ, وہاں پر جا کر تم اپنی فکر دو. یہ بیچارے ہیں, ان کو یہ روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. لیکن جب تم جاؤ گے تو اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی رسول اکرم کا پیغام پہنچاؤ گے, امیر المومنین کا پیغام پہنچاؤ گے, قرآن کا پیغام پہنچاؤ گے. لیکن نہیں معلوم ہمارے مومنین کی ہمتیں کیوں اتنی کم ہیں. کیا وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چپک جاتے ہیں کہ that's all for us, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا گول بہت اوپر ہونا چاہیے. سلمان بنو, ابی ذر بنو, مقداد بنو, میثم تمام بنو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں. آج پھر نصیحت کرتا ہوں 8ویں شب کو کہ اپنے گولز کو اونچے رکھیں, اپنی خاطر نہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں, آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن انسانیت کی خاطر. دیکھیں ایک پرچم طاغوت نے انسانیت کا اٹھایا ہے, ایک پرچم ہم انسانیت کا اٹھاتے ہیں. جب طاغوت انسانیت کا پرچم اٹھاتا ہے تو اس کے انڈر لائن معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اس کے بعد زائونزم کو پورا سپورٹ کیا جاتا ہے. اس وقت آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے فلسطینی بھائیوں کو کتے اور بلیوں کی طرح کاٹا ہے.
چھوڑ دیجئے صبر اور شدیدہ کے واقعات، چھوڑ دیجئے اس کے۔ آج امریکہ ایک آواز کنڈیمنیشن کا نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہیومن رائٹس کہاں گئے؟ ہیومینٹی کہاں گئی؟ دنیا والوں تم کہاں گئے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر اگر کچھ بولیں گے تو برابر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو برا لگے گا، ان کو برا لگے گا تو امریکہ کی سیاست بدلنا شروع کر دیں گے۔ کیوں علی والے ایسے نہ ہو کہ امریکہ کی سیاست بدل دیں؟ کیوں علی والے اتنے طاقتور اور اتنے جرأتدار نہ ہو؟ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ اے ایمان والوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیروں کو جما دے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی مدد ہے، تمہارے پاس رسول اکرم کی دعائیں ہیں، تمہارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، تمہارے پاس امیر المومنین جیسی ہستی ہے کہ جنہوں نے اچھے حالات میں بھی کام کر کے بتایا، مختلف سختیوں کے حالات میں بھی کام کر کے بتایا کہ انسانیت کے لیے کام کرنا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ درود پڑھے محمد والے ایک اور درود پڑھے محمد والے۔ برائے خوشبو دیے حضرت ابو طالب و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اور یہ جو مغرب میں رسالت مآب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اس میں ان کا قصور کم، ہمارا قصور زیادہ ہے۔ آپ نے مغرب والوں کو کبھی بتایا کہ رسول کی شخصیت کیا ہے؟ آپ نے کبھی بتایا کہ ہمارے رسول تھے کیا؟ ٹھیک ہے، ہماری بعض کتابوں میں بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ ہم خود شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ کیسی چیزیں کتابوں میں آ گئی ہیں مسلمان بھائیوں کی، لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے پاس تو رسول اکرم کو کس نے پہنچایا؟ کیا حدیث ہے وہ کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تو نے، اور مجھے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور تم نے، اور تمہیں نہیں پہچانا مگر میں نے اور اللہ نے۔ جب ہمارے پاس رسول اکرم کو پہچاننے والی ہستی موجود ہے، بلکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ گوروں کے اخلاق رسول جیسے ہو جائیں، اور جو رسول کے ماننے والے ہیں ان کے اخلاق آگے نہیں بولوں گا میں، جسارت ہو گئی۔ یہ آج 8ویں رات کو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، جیسے کہ آج کی رات اس کی رات ہے جو وفا کا پیکر تھا۔ مسائل کی طرف نہیں جاتا، مجھے وقت دیجئے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو شجاعت کا پیکر ہے، جس کی ولادت کا مقصد ہی اسلام کا دفاع، حسین کا دفاع تھا۔ اس رات آپ کو یاد دلا رہا ہوں، خدا رہا آج ری وزٹ کیجئے اپنی شخصیت کی طرف اور دیکھیے کل کو عباس علمدار پرچم لے کر آتے ہیں اور پکارتے ہیں تو ہم اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ جائیں؟ ہماری شخصیت اس قابل ہے، ہمارے اخلاق اس قابل ہیں، ہمارا کردار اس قابل ہے، ہم نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح سے رفتار کیا ہے جس طرح سے اسلام چاہتا ہے یا نہیں ہے؟ تو آج وقت ہے اے ایمان والوں، اس سے پہلے کہ تمہارا وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر تم افسوس کرتے رہو، اس لیے کہ وہ لوگ تو افسوس کریں گے جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے زیادتیاں نہیں کی ہیں قیامت میں وہ بھی افسوس کریں گے۔ اسی لیے قیامت کا نام یوم الحسرت رکھا ہوا ہے۔ پوچھنے والے نے معصوم سے پوچھا یوم الحسرت کیوں؟ مومنین کے لیے کیوں یوم حسرت؟ کہ جب مومنین دیکھیں گے کہ اگر اچھے کاموں کا اتنا صلہ مل سکتا ہے